الحمد لمن خلق الخلق وصور الخلق ونور الخلق وقدره الذي نزل وأنزل على عبده القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی خاص مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و کرم نال اللہ دی ہی نصرت و توفیق نال تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے مختصر موقع نصیب ہوئے دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا بیٹھنا اور سننا سناونا اور سنن سناون دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تھوڑی جی آواز دی کھول
الحمدللہ بیانات بھی پہلے سن چکے ہو، پھر حمد و نعت وہ بھی سن چکے ہو، باقی ہوں کسر کوئی نہیں رہ گئی۔ البتہ نماز عصر دی اذان تک جڑا وقت ہے وہ رل مل کے کچھ قیمتی بنا لینے ہیں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھ لی سائیں۔ قرآن مقدس دی عظمت مسلمان نو ضرور معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان دی یہ مذہبی کتاب ہے، یہ اسلام دی کتاب ہے۔ پچھلیاں مذہباں دی بھی کتاباں ہن، کچھ ہن بھی صحیح تبدیل شدہ حالت چ، تورات انجیل زبور بھی، انہاں دا مجموعہ بائبل مقدس آکھیا جاندہ ہے۔ کسے حصے نو عہد جدید، کسے نو عہد قدیم، بہرحال انہاں دے مذہب دی وہ آسمانی کتاب ہے۔ ساڈے مذہب دی آسمانی کتاب دا نام ہے القرآن، قرآن الکریم، القرآن الحکیم، قرآن مجید۔ یہ اساں اسلام دا نام لون والے مسلمانہ دی مذہبی کتاب ہے۔ تو یقیناً چونکہ ساڈی یہ مذہبی کتاب ہے تو سانو اس دا پتہ ہونا چاہیے، صرف پتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے جو ساڈے واسطے صرف خالی مطالعہ ہی نہیں بلکہ یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ ساڈے نال کے گلاں کر دیئے، ساڈے نال کے مطالبے کر دیئے، کیڑا یہ حکم ہے، کیڑی یہ ممانعت ہے، نہیں ہے، سانو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اساں مسلمان ہیں۔ چونکہ اساں اسلام نو قبول کر چکے ہیں، اسلام دا کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، ہن ساڈے واسطے لازم ہو گیا ہے اسلام دی کتاب نو پڑھنا سمجھنا۔ قرآن مقدس دا حافظ بننا بڑا اچھے درجے دا مقام ہے، پھر تجوید نال ترتیل نال پڑھنا مزید اچھا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ صرف حافظ بننا، صرف قاری بننا، یہ درجہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اتھے ہی رک ونجنا نہیں، اس تو اگاں ایدہ علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ اس دا پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھے تے جوڑ کر کے پڑھے، رک رک کے پڑھے، تیزی نال روانی نال نہیں پڑھ سکتا، پڑھن دی کوشش پوری کرتا ہے لیکن اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، ود جوڑ کر کر کے پڑھتا ہے۔ الذی یتتعتع، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایو جائے پڑھن والے نو دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک قرآن پڑھن دا، دعا محنت کرن دا، مشقت نال پڑھن دا۔ اسے واسطے میں سنبڑیال ہوں تو اتنے کالج دے سٹوڈنٹ ہی پڑھن آندے ہیں،
تے انہاں پوچھیا استاد جی پینٹ نال پینٹ پائی ہوئی ہوئے تو نماز ہو ویندی؟ میں کہا اے ستھن والے نالوں دوہرا ثواب ہوندا، ایک نماز دا دعا اوکھے ہو کے پڑھن دا۔ جیڑا بندہ دین دا کام کردا ہے تے مشقت اٹھا کے کردا ہے اور دوہرا ثواب ہوندا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن تو سبحان اللہ، قرآن کہ حافظ قرآن نو اللہ نے سونے دا تاج پواونا ہے، اور اس قاری حافظ نو اللہ نے آکھنا ہے کہ بھئی تو جنت دیاں سیڑھیاں تے پیر رکھ تے قرآن دی تلاوت شروع کر، جتھے مڑ تھک پویں اتھاں ہی تیری بلڈنگ ہو سی۔ تو 6000 نالو جو زائد آیات ہیں تے کوئی قاری نہ ہی تھکے، وہ تو گیا اتاں، اللہ دی طرف کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یاد رکھو جیڑا قرآن دا عالم ہوندا ہے، خالی حافظ قاری نہیں، جیڑا قرآن دا عالم ہوندا ہے دنیا نفل پڑھ دی رہے او ستا رہے او دا سونا ہی عبادت لکھے ہوئی۔ میں مولویہ دی میری سبحان اللہ نہ کھیا ہے، قرآن دا عالم ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ یہی کتاب ہے واحد کتاب جے دے بارے قیامت والے دن پوچھا جاونا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، یا اے تیرے حق چو سی یا تیرے خلاف ہو سی۔ جے حق چ ہویا تو وت بیڑا پار، تے جے خلاف ہو گیا تو اس جے بد نصیب بندہ کوئی نہیں ہونا۔ ویسے قرآن تو اتنی اعلیٰ عظمت والی کتاب ہے کہ جس لئے انہوں اللہ نازل کرنا شروع کیتا، نازل کرن تو پہلے آسمانہ دے پارے لا دیتے، جنات اور شیاطین دے ونجن دے رستے بند کر دیتے، حالانکہ اگے آندے ویندے آن۔ پچھلیاں ساری شریعتاں دے دوران آسمان دے دروازے نہیں بند ہوئے، جنہ واسطے شیاطین واسطے ویندیاں تھلے لک لک کے فرشتے دیاں گلاں سونا دیا۔ لیکن جس لئے قرآن نازل ہونا شروع ہویا، جس ویلے اتاں گیا شیطان جنات گئے اپنی عادت دے مطابق، تو انہوں نے فرشتیاں نے اس ستاریاں دے گولے پٹ کے مارے، رجوم للشیاطین۔ وال انہاں سوچیا بھئی یہ تبدیلی کیوں آئی، اسمان دوتے کیوں پارے لگے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم راشدا۔ اللہ دروازے بند کر کے کوئی خاص میٹنگ کر رہے ہے، ایک کائنات نو برباد کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، یا انہاں دی ہدایت دا کوئی سپیشل انتظام کرنا چاہتا ہے۔ تو بعد انہوں نے تلاش کردے ہاں پتہ ایو لگا بھی اے کلام نازل ہونی شروع ہوئی ہے جی دی وجہ تو ساڑھے داخلے بند ہو گئے۔ یہ کہنا ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ فرشتے بھی جس نے نہیں پڑھ سکتے، فرشتے صرف آن کے سن سکتے ہیں، پڑھن دی انہوں نے اجازت نہیں، یہ صرف انسان دے پڑھن دی ہے۔ مومنین جنات بھی سن سکتے، انسان پڑھ سکتا ہے، تلاوت کرے، فرشتیاں نو کسی دی تلاوت پسند آ جائے وہ آن کے سن دے۔ تسیں کدی پڑھیا قرآن؟ تسیں قرآن پڑھ دے ہوندے ہو نا؟ جڑے پڑھ دے ہوندے ہاتھ کھڑا کرو، کوڑ مارن دی لوڑ کائے نہیں، جڑے پڑھ دے ہو اوے ہاتھ کھڑے کرو۔ ہن ہولولو ادھے تلے ہو گئے۔ قرآن یہ پڑھیون والی کتاب ہے، یہ نام بھی اسے واسطے القرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کلام۔ انہوں بار بار پڑھی ہوئے تو بندہ تھکدا نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جنہوں پڑھن نال بندے نو لذت حاصل ہوتی ہے، صرف لذت پڑھن نال نہیں سنن نال بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جنہ نے سنیا
پہلی دفعہ سنیا. بعض انساناں چ یہ ہوندے جڑے پہلی واری سنتے ہیں وہ کلمہ پڑھی ودے ہوندے لیکن قرآن حالانکہ ہر گھر چ پیا قرآن. ایک دفعہ ایک ٹیچر نے بطور آزمائش سکول دی لائبریری بنائی تو بچے نے آکھا بیٹا جڑیاں کتاباں تواڈے گھر فالتو پئیاں نا کدی نہیں پڑھیاں ویندیاں وہ آن کے لائبریری جمع کرا دیو. چلو اتنے لوگ پڑھی رکھسن گھراں وچ بعض رسالے پے ہوندے کوئی کتاباں پئی ہوندیاں جڑیاں گھراں وچ کوئی نہیں نہ پڑھیاں ویندیاں کتاباں وہ آن کے سکول دی لائبریری دے اندر آن کے تساں اپنا عطیہ کر دیو. دوسرے دن کلاس دا ہر بچہ قرآن شریف چاہ کے لے کے آیا. اس آکے جی ساڈے گھر یہ کتاب ہے جڑی عرصے تو پئی ہوئی ہے کدی نہیں کہیں کھول کے پڑھیا تو اساں آکھیا بھئی چلو لائبریری جمع کرا دیں. لیکن اساں ہیں مسلمان اساں مسلمان کیونکہ اساں کلمہ جو پڑھ بیٹھے ہیں یہ ہن سانو گل پئی وجاوڑی پے گئی. کوئی پیرائیں وڑیا چھت پاڑ تے کہندا گھر یہ جڑا کرونا نے یہ سہ نویں کام ہوندے رہن. وہ جلے چھت تو تلے ٹپیا نا تے اگوں کلی تے کھلوتا ڈھول ٹنگیا اس گل چ گتیا تے کٹن کھلو گے ادھی رات نو گھر دے اٹھی کھلوتے انہاں پھت تے کٹیا چھٹیا بھی صحیح تو انہاں کہا بے وقوف آ تجھو چوری کرن وڑے ڈھول وجاون دا مطلب ہو سکے میں آپ نہیں وجایا میرے گل پہ وجاوڑی پہ گئی. اساں ہن مسلمان ہیں اساں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن تجربے دے طور تے کہیں کول ایک آیت دا معنی چ پوچھو کوئی نہیں آندا. کیوں آخر یہ کتاب کہیں پڑھنی ہے بھائی یہ کہیں دے واسطے آئی ہے. صرف سر والیاں تقریراں سنن دا شوق نہ رکھیا کرو کو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو. اگر تبدیلی نہیں نہ پیدا ہوندی جی میں آئے انجے گئے ہاں جی مولوی صاحب بڑی تقریر کیتی ہے جی بڑا سواد آیا جی بھائی مولوی صاحب آکھیا کہ یہ کوئی پتہ نہیں سواد بڑا آیا ہے. یہ وقت نہ منجائے کرو آپ بندے دا دل بلکہ بندہ پورا ایک واری روشن تے منور ہو جاندہ ہے جس ویلے اللہ دی کتاب دی تلاوت کردہ ہے. یہ نور مبین ہے. یہ قرآن ایسا نور ہے جد وچ سیاہی دا ایک نقطہ بھی نہیں. نور مبین واضح کھلا نور. ایک چانن ہوندہ ہے جڑا سانو اکھی نال نظر آندہ ہے ایک چانن او ہوندہ ہے جڑا دل دیاں اکھاں کھولدا ہے. کدی دل دی بیماریاں دا علاج بھی کیتا کرو. سانو سر چ پیڑ پے ونجے نزلہ لگ ونجے تھوڑا ٹمپریچر ہائی ہو ونجے اچھے تو اچھے ڈاکٹر نو چیک کرائینے ہیں کہ نہیں بھئی نیم حکیم کو لو علاج کرائیے تو او نوے بندہ ٹرے کی جاوے ادھر لو چنگا ہے چنگے کو سیانے کوالیفائیڈ ڈاکٹر کو ہے کہ نہیں کوالیفائیڈ ڈاکٹر کو لو. اے دین بھی کدی کہیں کوالیفائیڈ عالم کو لو سکھیا سنے نے کہ جیڑا چل ونجے جیڑا گپاں سنائے کہانیاں سنائے حکایتاں شکایتاں سنائے بس ٹھیک ہے یہی مولوی ہے تے وہی مولوی یہی ڈاکٹر ہے تے وہی ڈاکٹر ہے. کسے عطائی کو لو ٹیکہ لوا ویکھ تینوں پتہ لگے بھئی فرق کے ہوندہ ہے کوالیفیکیشن اور ان کوالیفائیڈ بندے کے فرق ہوندہ ہے. دین سکھنا ہے او دی کوئی پرکھ نہیں کہیں دے کو لو سکھنا ہے. دنیا سکھنی ہے تے قابل ترین ٹیوٹر رکھنا ہے. یہ جی بایو دا ٹیوٹر ہے یہ فزکس دا ہے یہ کیمسٹری دا ہے یہ الجبرے دا ہے یہ میتھمیٹکس دا ہے اچھے تو اچھا قابل ترین. کدی قرآن سمجھن واسطے ہی قابل ترین عالم در رجوع کیتا نہیں اس واسطے کہ ساڑھے ذہن وچ قرآن دا او مقام قدر ہے ہی نہیں. اسا سننے عظمت قرآن کانفرنس بڑی حیرانی ہوتی عظمت قرآن کانفرنس اس ساری زندگی مسلمانوں نے دسی رکھا ہے بھئی قرآن دی کیا عظمت ہے قرآن تے عمل کدا کرنا ہے.
جس لے بندہ قرآن پڑھے نا اس لے سمجھو اللہ بندے نال سرگوشیاں کر رہے ہوندا ہے، بس میرا بندہ انج زندگی گزارنی، انج کرنا ہے، انج نہیں کرنا، تے جے نال اللہ سرگوشیاں کرے۔ اللہ اکبر، کئی لوڑ آئی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ تے موجود ہے، کتنے سفر تو انہوں تلے اتاریا، تو فرمایا ہدل للناس، لوگاں دی رہنمائی واسطے اساں اتاریا، ھذا بیان للناس، یہ ہم نے لوگوں کے لیے واضح واضح دلیلیں بیان کی ہیں، لوگوں کے لیے، کہ لوگ قرآن دے نیڑے نہیں ویندے۔ قرآن ہر مرض دا علاج ہے، تواڈے روح دا بھی، تواڈے جسم دا بھی، یہ ہر بیماری دا علاج ہے۔ جداں دا اساں قرآن نو چھوڑیا ہے، یہ قوم اداں دی ہی ذلیل ہون لگی۔ جنہ لوگوں نے قرآن تے اپنی سیرت بنائی آئی، وہ بے شک پہاڑاں اور جنگلاں دے چرواہے بھی ہن، لیکن اللہ نے انہوں نے دنیا دا امام بنا دیتا، دنیا دا سردار بنا دیتا۔ امت دا پہلا حصہ اسے قرآن نال سدھریا ہے، تو امت دا آخری حصہ بھی اسے قرآن نال ہی سدھرنا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، پہلی ویری جنہ نے سنیا، وہ اگے تورات سن دے آن اگے بھی مومن، لیکن انہیں ہی بننے ترٹے مومن جی میں اساں۔ اللہ فرماندا ہے میں جنہ دا ایک ٹولا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لے پاسے ٹور دیتا۔ واز ہو رہے ہیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ سن دے پہن جن لگے ویندیان کہ کوئی سبب بنایا اللہ نے۔ صرفنا الیکا، اللہ فرماندا میرا پیغمبر او جنہ دی ساری جماعت نو میں تواڈی محفل وچ پہنچا دیتا۔ محفل وچ آئے کنا تے قرآن دی آواز پئی، کوئی بولن لگا آکھن کہ انصتو، چپ چپ چپ، یہ بڑی عجیب جئی کلام ہے، بولنا نہیں، ایک باری سنن دیو۔ سبحان اللہ۔ اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ آیا بیٹھا نا، آواز ٹھیک کر، چلو چھو ہو رہا تھا بطریہ میرا، میں انہوں کوئی گل نہیں کی تھی، تیرے میں وٹ کٹ سانجے انہوں خراب کی تھی آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سمعنا قرآنًا عجباً، قرآن سنے تے بڑا عجیب سنے، بڑی چس آئی ہے، بڑا سواد آیا ہے، بڑی لذت آئی ہے۔ یہ تے ایو جئی کلام ہے جڑی سنن نال سواد دین دی، تے یہدی الی الرشد، یہ تے جڑے ویلے مانیا تے غور کرنے آئے، یہ تے ایک کلام سدھی سنن والے نو ہدایت لے پاسے لے ویندی۔ فآمنا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنہ جڑے ویلے ساری تقریر قرآن سن لے آئے، اس ویلے بعد دے اندر تبصرہ کر رہے ہیں، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ،
ایدا ظاہر بھی سواد دیندا ہے، ایدا باطن بھی سواد دیندا ہے۔ اے ظاہر نال بھی شفا ہے تے باطن نال بھی شفا ہے۔ ظاہر نال جڑے ویلے بندہ سندا ہے رونگٹے کھڑے ہو ویندن تے اللہ لے پاسے توجہ ہو ویندی، جڑے ویلے مانیا تے غور کریندا ہے اس ویلے دل وچوں ساری گمراہی نکل ویندی ہے تے ہدایت دے خزانے نال بھری ویندا ہے۔ سبحان اللہ، مٹھا کھیندا ہے فرشتے لکھ لیندن۔ یہ اچھا نہ آکھیا کرو، بڑی مچھاں نو تیل شیل دے کے باندھے ہو تساں، دھاڑیاں شاڑیاں رکھائیاں کرو تے نالے سبحان اللہ آکھن نال جنت وچ ایک درخت لگ ویندا ہے، آکھن والے دے حق وچ لگدا ہے، میرے حق وچ نہیں لگنا، تواڈے حق وچ، تواڈے واسطے۔ بھائی اس آکھیا ہے سبحان اللہ، اے جنت وچ اے دے واسطے ایک بوٹا لا چھوڑو، اے دے پھل اس کھاونے تے اے دی چھاں تے بھی جتنے لے سو اتنا ہی ملنے، یہ تواڈے عملاں دے بوٹے لگنے جنت وچ، جتنے کوئی زیادہ لے سی اس نے اتنی گھنی جنت مل سی، اتنے زیادہ پھل مل سن، اتنے زیادہ باغات مل سن۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی سن لیا ہے انہاں کہ جی سنیا کیا ہے؟ فآمنا بہی، اساں تا ہون تورات چھوڑی، اساں تا اسے تے ایمان لایا گا۔ پہلی ویری سنیا ہے تے اساں اسے تے ایمان لایا گا۔ اچھا ایمان لایا ہے تو یہ قرآن تا سانو دسیندا پیا اللہ دا کوئی شریک نہ ذات اچ تے نہ صفت اچ، اگو جن پیا دن وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جڑے ویلے قرآن سن بھی لے تے من بھی لے، لہذا اج تو بعد اساں اللہ دی ذات صفات دے اندر کینو شریک بنانا، کینو حاجت روا بناونا، کینو مشکل کشا بناونا، کینو دھیاں تے پتر دیون والا بناونا، کینو صحت تے بیماری دیون والا بناونا، کینو حیات ممات دیون والا بناونا، کینو دکھ تے سکھ دیون والا بناونا، کینو بیڑے بوڑن تے تارن والا بناونا، کینو ہساون تے رواون والا بناونا، کینو مارن تے جیواون والا بناونا، کینو عزت تے ذلت دا مالک بناونا، کینو سور و پکار دے قابل بناونا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ قرآن تے سارے کماں کو لو رکیندا ہے۔ قرآن آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ ایک قرآن تا دے کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اوہ جڑا ہر ویلے جیندا ہے، جڑا ہر ویلے۔ اچھا خالی جیندا ہونا کافی نہیں، الحی القیوم، ہر ویلے جیندا بھی ہے تے ہر ویلے جگدا بھی ہے۔ اور بازے جیندے سائیں ویندے ہوندن، بازے جیندے مر ویندے ہوندن، بازے جیندیاں نو اکھلا ویندہ ہے۔ جیڑا سڈن والا ہے جنگل دے اندر پیا روندا ہے، جینو سڈیندا پیا ہے او اکھلا یا نیند دے خراٹے لائے رہا ہے، سڈن والا تا بوڑھ گیا۔ بڑھیا کہ نہ بڑھیا؟ جینو سڈیندا پیا او ایتھے تقریر وچ کوئی سائیں ونجے نہ انہوں ہلا، کیوں؟ ستا ستیاں ستیاں نہیں سن سکدا، ستا ستیاں ستیاں بولو، مویا 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 ہی سن لیندا، لیکن ستا ستیاں ستیاں نہیں سندا۔ اللہ آدھا میں نہ مرنا تے نہ سمنا، لایا کوئی ہو جیا جڑا نہ مرے تے نہ سمے، وقت کہنو میرے نال دا بنائے حاجت روا۔ وہ سمجھ آندی بھئی کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آکھو سبحان اللہ۔ یہ سارے بخشے ہوئے بیٹھے زور سرے میں کلے اندامنا۔ اللہ فرماندا لا تأخذہ، او تے ایو جئی سرکار ہے، انہوں نہیں پھد سکدی اونگ تے نہ نیند، جنوں اونگ بھی نہیں پکڑ سکدی، جنوں نیند بھی نہیں پکڑ سکدی، انہوں موت کداں پکڑ سکدی۔ اللہ فرماندا کائنات دے اندر او بھروسہ کرن والیا، بھروسہ کیتا کر جیندے تے کیتا کر، بھروسہ کیتا کر جگ دے تے کیتا کر۔ اللہ فرماندا توکل علی الحی الذی لا یموت، اس جیندے تے بھروسہ کر جیڑا کدی مردہ کوئی نہیں، کدی مردہ کوئی نہیں، ہمیشہ کولو جیندہ ہے، ہمیشہ جیندہ رہنا ہے۔ دویاں جیندیاں دیاں زندگیاں بھی ٹھلن والا ہے، دویاں جیندیاں دیاں زندگیاں بھی تھامن والا ہے، دویاں جیندیاں دیاں زندگیاں بھی برقرار رکھن والا ہے۔ یہ او دی مرضی آ جائے، ایک لحظے دے اندر اپنی قدرت تے تقدیر تے اجل دا بٹن دبا دے وے، کائنات دا ایک ذرہ بھی جیندہ رہ سکدا۔ او جیواون والا بھی کون، بولو بولو، مارن والا بھی کون، کھواون والا بھی کون، پیواون والا بھی کون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ویکھ خالیاں جھولیاں بھرن والا بھی میں آپ ہاں، اے بھی قرآن دا سبق ہے۔ اللہ فرماندا ویکھ لے بیماریاں ٹالن والا بھی میں آپ ہاں، اے بھی قرآن دا سبق ہے۔ انہیریاں دے اندر، مچھلی دے پیٹ دے اندر، سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر سنن والا تے جانن والا تے ویکھن والا بھی میں آپ ہاں۔ اللہ فرماندا ہے ویکھ میرا بیمار پیغمبر سڑ مار رہا ہے جنگل دے اندر، جڑے ویلے اٹھے ہیں تے درد ہوئے تے تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو اس ویلے سڑ مارے ہے اللہ سائیاں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ریتاں دے ٹیلیاں دے درمیان کھڑا ہے، جنگل دے اندر موجود ہے حضرت ایوب علیہ السلام، بڑے سال بیمار رہے، بڑیاں دنبیاں گھوڑیاں بھیڈاں بکریاں بڑیاں مر گئیاں، 11 پتر بھی اللہ دی قضا قدر نے لائے لائے، مگر اللہ فرماندا ہے وجدنا صابرا۔ کائنات دے اندر اس دور دے اندر او دے نال دا صبر کرن والا اور کوئی نہیں۔ 13-14 سال گزرے، وقت بھی سڑیا تے کئی نو سڑیا، ربے ربے رب دن توڑ نبھاون والے نو، رب دا عربی وچ معنی ہی توڑ نبھاون والا۔ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام، پورا کرے راہ وچ چھوڑن والی ذات نو رب نہیں آدے، اے توڑ دا سنگی تے بیلی ہوندا۔ چھیڑو سٹ کتین دن تے سائیں کدی نہیں سٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو لوں منگ دے پین، اللہ میں تکلیف بڑی ہو گئی ہے لیکن میں کسی اور نو تو نہیں نہ آکھیا، انت ارحم الراحمین۔ اس لئے اللہ دائے والاساں بھی یہ کمال بکھایا، اے میرا پیغمبر ارکض برجلکا، اپنے پیر مبارک نال زمین تے ٹھوکر مارو،
کمزور بندہ بیمار بندہ آخر کتنے زور نال ٹھوکر مار سکتا ہے؟ اللہ بہانے بنائندہ ہوندا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیتا ٹھوکر نال، اللہ فرماندا ہے ولکے ہو جاؤ دا نتیجہ ہاذا مغتسل بارد وشراب۔ ایک ٹھوکر مارن نال اللہ دا میں دو چشمے جاری کر دیتے، ایک وچوں پی لو تے دوے وچوں میرا پیغمبر غسل فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے پانی پی بھی لے آئے تے غسل بھی دوجھے چوں فرما لے آئے، اس ویلے جڑے ویلے باہر نکلے آئے اللہ دا کرنا ایسا ہویا ہے بیماریاں دا نشان بھی دور ہو گیا ہے، جسم مبارک تے کوئی دھبا بھی باقی نہیں رہ گیا، کندن طرح چمکدا ہویا بدن، انہیں زلفہ لیلہ آ رہی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر زلفہ پہ چھنڈے دے آن، جڑے ویلے باہر کھڑے آن چشمے دے کنارے تے، اس ویلے مشکات دی حدیث ہے اللہ نے کہ کیتا ہے اپنے پیغمبر دے ارد گرد، یعنی چشمے دے بارو بارو اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش وسائی، سونے دے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک تب بدھی کھلوتے آن وہ تا سنی آئی تے ایک جڑی سکی باہر پئی آئی نا وہ وٹاونی آنے انہاں کہ اے وقت پیچھے وٹے ساں اے پہلو سونا میل کے وچ رکھ لویے، چادر دے وچ او ساریاں ٹکڑیاں سونے دیاں۔ اللہ پوچھیا میرا پیغمبر میں تا توڑا دل دنیا کو لو تا غنی بنائے ہویا ہے تے وقت سونا پہ کٹھا کریں دے ہو؟ جی اللہ سائیں اے دنیا علی دولت کو لو تا غنی ہاں پر تیرے کل تا غنی کوئی نہیں نا، میں تیرا تا میں فقیر ہاں۔ اے اسمان تو آئیے، اے بلا سبب آئیے، اے تیری قدرت نال آئیے، اے کوئی میرے ہتھاں دی کمائی نہیں۔ میں آکھے ایڈی دوروں اس وسائی برکت تے مٹی تے ڈٹھی پئی رہے بے ادبی ہو سی، میں تو تاں کپڑے دے چ رکھیے ہون اگاں جی میں سائیاں تو آکھ سے ادھا ہی خرچ کرے سائیں، اللہ دے سارا کچھ تیرے واسطے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ فرماندہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وال بیوی سے باویاں آ گئیاں، انہاں کا چشمے تے ایک بندہ کھڑا ہے بڑا صحت مند، میں تے تھا ہی نال میرا مریض بیٹھا، انہاں تھوڑا جہا نا ہی کر کے پوچھیا بھائی میرا ہی تھا ہی مریض بیٹھا کدے گیا؟ انہاں کیوں میں مریض ہو؟ میں نہیں جی نہیں ایوب آنو ایوب میں اتھے بہا گئے، انہاں کیا آنا ایوب میں ایوب آن، تو پردہ کر کے نہ ویکھے کوئی سدھا ٹکا کے میں ادھر ویکھتا وقت خامدن تو ساری بیویاں ہر بیوی سی جان لیں دی کیونکہ ادھر رلے جوانی اسے در رلے گزاری ساری عمر دا حصہ اوتا وقت پہچان لیں دی بھاویں خامد صحت مند ہوئے تے بھاویں بیمار ہوئے او بیوی ہر حالت سے جان لیں دی۔ بیوی اپنے خامد دے پسینے دی خوشبو دی بڑی پہچان رکھ دی ہے، تو انہیں اس گل دا پتہ ہے انہوں انیرے چی پتہ لگ ویندہ میرے کول کون بیٹھا، اپنا بیٹھا ہے یا کوئی ہو رہے، انہوں سمیل بیوی دی حس جڑی ہوندی بڑی تیز ہوندی ہے، انہیں چپ کر کے بیٹھے جی میں سارے رنڈن ہیں، خدا دے بندے ہو پرنے پتھرے ہو سارے ان پکا منہ چکیتا نے اللہ اکبر بھجی میں اللہ اکبر یہ لے فرمایا نا میں اچھا جلے انہاں ڈٹھا انہاں کہ سبحان اللہ یہ جی کی میں ہو گیا، انہاں کہ اے وے کے چشمے اگے ہاں نہیں تھے
یہ میرے اللہ بنائے تو بھی پانی پی. جس لئے انہوں نے بھی پانی پیوایا انہوں نے بھی غسل ہو گیا اس لئے اللہ دا دونوں برابر صحت مند ہو گئے. وقت میں کے کیتا دونوں صحت دے کے توانائی دے کے میں کے کیتا. اگو اللہ دا قرآن آدھا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ. میں ایک ذرہ بھی بیماری کمزوری دا باقی نہ رہن دیتا. جڑ ویلے میں دونوں ٹھیک بنا لیا اس ویلے اللہ فرمان لائے آتائنا اغلہو مثلہم ماہم. میں جتنے انہاں دے پتر مارے آن انہاں دے نالو دگنی اولاد دے دیتی. میں جتنیاں گھوڑیاں یا دبیاں ماریاں آن میں دگنیاں نال زیادیاں برکت نال دے دیتیاں. میں سونے دیاں گٹھڑیاں بن بن کے دے دیتیاں. اللہ سائیاں کیوں؟ اللہ فرماندہ ہے رحمتم من عندنا. میں اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام نال دوریاں مہربانیاں کیوں کیتیاں؟ او دیاں دو وجہاں. پہلی گلتے آئی رحمتم من عندنا. ساڑی رحمت جڑے ویلے گھاٹے بدل بڑھ کے وسن تے آوائندی ہے اس ویلے اسا ہی کورا نہیں دیں دے ہم دے. اسا اپنے بندیاں نو دورا کر کے رنگ دینے آئے. وذکرہ للعابدین. تے نالے میں اپنے پوجا کرن والے اپنے سڈن والے بندیاں نو میں اے سبق سکھاون آئی آ میرے عابدین آ میرے راکعین آ میریاں نمازاں پڑھن والے آ مینوں سڈ مارن والے مینوں انہیرے وچ یاد کرن والے مینوں چٹے جگ دے اندر یاد کرن والے مینوں صبح یاد کرن والے مینوں شام یاد کرن والے مینوں ادھی رات نو اٹھی کے سڈ مارن والے ہو. سن لو میں ایوب علیہ السلام نو دورا تا دیتا جو میرے بغیر اس کہنو سڈ نائی مارے. اللہ دے تو میری چوکھٹ تے پکا رہے تکلیفاں آسن تو پکا رہے تیرے اس پکے رہن دا سلا ڈبل کر کے دے سا. سبحان اللہ. اللہ سندہ ہے قرآن یہ تا گل سمجھیندہ ہے. قرآن یہ گل سمجھیندہ ہے جڑی جن کھلوتے آدن جی ہون قرآن منیا تا ولن نشرک بربنا احدا. ہون اپنے رب نال کہنو شریک نہیں بڑھا. دیکھو اذهب إلى الفلك المشحون. اللہ فرماندہ ہے جڑے ویلے میرا یونس علیہ السلام اپنی وستی نو چھوڑ کے سمندر دریا کنارے تے آ گئے. اللہ کو چھٹی نہ لئی انہاں کہ نہ تو بیڑ ہوئے نا ہوں اتھے ودرانا کیا. جڑے ویلے دریا دے کنارے تے آئے ویکھے آئے بھری ہوئی کشتی اور روانگی نو تیارے. اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. کوئی جا کوئی نہیں با انہیں ہی دنگے دھوڑی مطلب گزارے کرنا لی گا اللہ. ویسے کشتی اگے مسافران آل بھری پہ حضرت صاحب دور وانج کے سوار ہوئے آن اپنے علاقے دے دور آئی دریا کوئی سنجنے دا کوئی نہیں. یہ کون ہے جڑے ویلے سوار ہوئے آکھن لگے مینوں ہی پار لئی جاؤ. بہرحال میں کیویں نہ کیویں اپنے پیر جما لئی سا. جڑے ویلے کشتی دے اندر سوار ہو گئے اگاں گئی کشتی ہتھ دے اندر لہراں اٹھیاں تے ڈبکوں میں کنند اتھائیں اون ملوم ہوئے ارے الٹ دیئے ارے ہوا اینو بیڑی نو الٹا دین دیئے. اس ویلے ملا آنکھیں لگا. آواز سمجھ آندی پئی ہے؟ اچھا چلو بات ٹھیک ہے. ملا آنکھیں لگا گھٹا نہیں تینوں پہ نا گھٹا نہیں
ملا آکھن لگا اے اگے مشرقین دی عادت ہوندی آئی یہ دریا واندہ نہیں پہ آتا ہے تو کوئی بندہ منگدا ہے یہ دریا بپھریا کھلائے تا بندے دی قربانی دیو یہ دریا پہ منگدا خیر انہاں کیا بھئی سواریاں اگے زیادیاں سواری ایک اور مزید چڑھ گئی ہے ہن ایک بندے دی قربانی دیونی پمسی ایک بندہ سٹنا پمسی دیونا پمسی دریا نو نہیں تے لہراں تے نہیں چھڑے دیاں جان ہن کون درک مارے دریا جیندیاں جاگدیاں کون چھلانگ مارے ہر کہاں کیا کوئی نہ بھائی اسا کیا مڑ انج کرے نیا یہ 200-250 بندہ بوڑ ونجے ایک تا سٹنا پمسی وقت انج کرے نیا کونے پا لینے کوڑے پا لینے جائندہ نا نکلا سی انہوں سٹ گساں جڑ ویلے قرآن دازی ہوئی حضرت صاحب اوراندہ نا نکلیا اے رب اے نو رب بکھیندہ شہنشاہ بے پرواہ جیو جائے فیصلے کرے انہوں ڈکڑ ڈالا انہاں کیا جی نہیں یہ تے بڑا کوئی بزرگ سونا خوبصورت بندہ موتبر ہے انہوں نہیں سے ستیں دے اچھا جنے وقت دوبارہ قرآن دازی کر لینے آئے جڑ ویلے دوئی ویری قرآن دازی ہوئی تے والوی حضرت اوراندہ نا نکلیا ملا آکھن لگا وال ہن حجت چا پوری کرنے آئے آخری ویری تری واری بھی کر لینے آئے جڑ ویلے تری واری ہوئی قرآن دازی اس ویلے بھی حضرت اوراندہ اس میں گرامی نکلیا اس ویلے اللہ فرماندہ ہے فاسا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ جڑے ویلے حضرت اوراندہ کونے چ ہر ویری نا نکلدا رہا اس ویلے لوگاں نے دھکا دے دیتا پانی دے اندر اللہ فرماندہ ہے سارے کام تا میری مرضی نال ہوندے میری مرضی تو بغیر کائنات دے ان گنت پتیاں وچوں کوئی ایک پتا بھی اپنی شاخ چھوڑ سکدا نہیں ہے مینوں سارا پتا ہوندا ہے کہ ہون والا ہے تے کیویں ہونا ہے تے اگے کے ہویا ہے مینوں ماضی دا بھی پتا مینوں حال دا بھی پتا مینوں مستقبل دا بھی علم ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے میں سارے اگاں بندوبست کیتے ہویان میں ایک وڈی ساری مچھلی نو اٹھایا او گہرائی دے اندر پئی آئی میں انہوں اتاں پانیاں لے پاسے لے کے آیا میرا پرانا آندہ پہ آئی میرا مہمان آندہ پہ آئی انہوں اپنے منہ دے اندر لائے کے لکمہ بنا لمیں انہوں غذا نہ بنائیں انہوں انج نہیں جو انہوں ہضم کرن دی کوشش کریں نہیں یہ میرا مہمان ہے میں تیرے کو لوے واپس لے لینا ہے میری اپنی حکمت ہے میں حکمت دی اپنی کاریگری پہ بھی کھائینا اللہ فرماندہ ہے جڑے ویلے پانی دی سطح تو اتو غائب ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے تلو و منہ پٹی کھلوتی آئی اللہ دا فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ مچھی انہیں او مچھی دا منہ ہی چنگا بوئے جیڑا کھل دا پورے کوٹھے جیڑا تو دا ڈیڈ ہو دا جیڑی جہازاں نو ٹکر مارے تے پٹھا کر دین دی ویل مچھلی اس جو منہ کھولیا تا اس سدھے او دے پیٹ چاہ گئے ویکھیا بھی یہ تو میں کہیں شاید وچ ٹھکی گیا بند ہو گیا یہ شاید کئی وڈی مچھی ہے جن دے اندر میں آ گیا اللہ اکبر انہیریں سنن علی کون ہے یہ میرے واسطے یہ 100 روپیہ بچے آئے چاہت بوچے گات کو چاہیں دائی سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن سنیا کرو یہ نات خانہ نو دیتے کرو تے جلے بلوچ تقریر کریں اس لئے ادھے پیسے نہ لائے آندے کرو ایڈا موڈ ہی خراب ہو گئی ہے اللہ اکبر کتھے آئی گل ہاں اندر آ گئے جڑ ویلے اندر آ گئے پتہ تا لگ گیا اے گوشت پوشت دا کوٹھا ایک شے آکرے مچھی ہے مچھلی دے اندر سبحان اللہ مگر اللہ دے نبی نو پتہ ہے انہیرے چی سنن اللہ ہوئے
چانن چی سنن والا اوہ خشکی تے بھی اوہ سنن والا ہے تے سمندر دی گہرائی چی اوہ سنن والا ہے یقین کامل ہے اتھائیں وچے مچھی دے ڈھیڈ دے ویٹ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم سڑ پہ مرین دن اس سنیا تاں تا قرآن اچ نازل کیتا سنیا تا نا اللہ کا مچھی دے پیٹ اتو برابر ہے پانی او تلے گہرائی جوائیں کے بہ رہی شام ہو گئی رات ہو گئی اللہ کے پہ فرماندہ ہے فنادا فی الظلمات آواز دی اندھیروں میں نادا پکاریا اندھیریاں وچ رات دا اندھیرا پانی سمندر دریا دا اندھیرا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا والکھاڑیاں تے سمندر دیاں غاراں دا اندھیرا اتنے اندھیرے جمع ہوئے مگر سنن والے دے اگوں کوئی اندھیرا نہیں وہ آدھا ہے میں جیندہ بھی ہاں میں جاگدہ بھی ہاں میں اونگدہ بھی کوئی نہیں بلکہ دویاں جیندیاں دی زندگی نو قائم رکھن والا بھی میں ہاں اللہ فرماندا ہے مچھی دے ڈھڈ دے اندر مچھی دے پیٹ دے اندر میرے پاک باز پیغمبر نے سڈ ماریا تے کے لفظ بولے اللہ فرماندا ہے میں نو آنکھیں لگا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت اے اللہ تیرے بغیر اندھیرے جو ویکھن والا نہیں کوئی تیرے بغیر کوئی اندھیرے دے اندر سنن والا نہیں تیرے بغیر کوئی اپنے بندے نو باہر لے آون والا نہیں اے اللہ سیاں سبحانکا تو شریکہ کو لپا کے تو غلطیاں کو لپا کے تو ظلم کو لپا کے تو جھوٹ کو لپا کے تو کمزوریاں کو لپا کے انی کنتو من الظالمین میرے کلو غلطی ہوئی ہے تیرے کلو آدھا نہیں ہویا بابے اور انہیں من لئی آئی بابے آدم علیہ السلام ہی من نہیں آئی نا اللہ سائیاں میرے کل بھول ہوئی ہے اچھا ہوئے جکا ہوئے رب دے برابر تا کوئی نہیں نہ ہو سکتا نبی بھی ہوئے تا اللہ دا بندہ ہے رسول بھی ہوئے تا اللہ دا بندہ ہے بھول ہو گئی ہے آدم علیہ السلام نہیں منی اللہ سائیاں ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے حضرت مچھلی دے پیٹ والے ذنون مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے بھی آکے اللہ میرے کولو بول لوئی تیرے کولو زیادتی نہیں ہوئی ابو اینج نہیں آکے جو میں نے باہر کٹ ویکھے نے دعا دا انداز ویکھے نے اپنی غلطی مان لئیے اللہ دا حاجت روا مشکل کشا معبود ہونا ایدہ اظہار کر لیا ہے اس تو بس اگو اے نہیں آکھے اللہ میں نے باہر لایا اللہ اکبر اللہ دا جملہ ہی ایڈا بہترین بولیا اس سے جملے دی وجہ تو میں باہر لایا قرآن آدھا پہ ہے لولا انہو کان من المسبحین اگر میرا یونس میری تسبیح نہ کردہ ایو لا الہ الا انتا سبحانکا لولا انہو کان من المسبحین اگر میرا یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کریا لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
یبعثون. جے اگر اے جملہ نہ بولے میں بھی قیامت توڑی اس نو باہر نہ لے اے جملہ بولیا تے میں باہر لے آنا. فنبذنا بالعراء. اللہ فرماندا ہے ول میں اس نو باہر من تے کنارے دے اتے لے آندا. جڑے ویلے لے آندا انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. میں اپنے معصوم بندے دے اتے کدوਆਂ دی ول جما دیتی یا چھا کر لئی. مکھی بھی کوئی نہ بان دیتی, کوئی جراثیم بھی نیڑے نہ آون دیتا. کھوائندہ بھی آپ رہا, پیوائندہ بھی آپ رہا, پلیندہ بھی آپ رہا. جڑے ویلے صحت مند ہو گئے اللہ فرماندا ہے ارسلنا الى مئة ألف او یزیدون. میں وقت 1,00,000 نالوں بھی زیادہ نفری در بھیج دیتا. اللہ فرماندے جیڑا مینو جتھے ہی سڈے سہی میں ہر کہندی ہر ویلے ہر بولیے چ ہر جا تو سننا تے بغیر سبب دے سننا تے عادتاً سننا ما فوق الاسباب سننا تسلط غیبی نال سننا. جویں میں سننا ان کوئی نہیں سن سکدا, جویں میں وینا ان کوئی نہیں ویکھ سکدا, جویں میں جاننا ان کوئی نہیں جان سکدا. اللہ اکبر. پھر منگیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی اللہ گل کیتی بھی اگر اے دعا نہ مگدا تو میں باہر نہ کٹدا, اے دا مطلب اے دعا تو بڑی کوئی اچھی شاہ یہ وقت اساں پڑھیے سانو فائدہ دے سی. اللہ دے رسول فرمایا تے اگو قرآن پڑھے نے اللہ پیدا کذالک ننجی المؤمنین, جس طرح ہم نے اس کو فائدہ دیا نجات دی انہیں اساں باقی مومن کوئی پڑھسی انہوں بھی انہیں فائدہ دے دیسا. سب تو وڈا وظیفہ مولوی کو پوچھ دیو نا اسم اعظم دسو جی, وظیفہ دسو جی, فلانی تکلیف ہے جی, فلانی مصیبت ہے. اللہ دی ذات دی قسم نے یہ تجربہ شدہ وظیفہ ہے جدو تے قرآن مہر لائی ہوئی ہے. اے او وظیفہ جدی قرآن تصدیق کیتی ہے فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے مہر لا کے وعدہ کیتا ہے انہیں طرح جیڑا اے دعا پڑھ سی اسا او دیئے مصیبتہ انہیں دور کرے سائیں جی میں یونس دیئے کرو. اے وظیفہ پڑھیا کرو, انہوں سینکڑیاں چ پڑھو, ہزاراں چ پڑھو, پانی کول لے کے بیٹھے کرو. کہ اللہ دا جلال غالب آ گیا تو مڑ باں کر کے اٹھی کے بھائی وقت سو بجے نہ آ گئے پانی کول لے کے بیٹھے کرو. اے وظیفہ پانی والا جی میں یونس علیہ السلام پانی چ پڑھیا نا, یہ دا اصل طریقہ ہے پانی چ پڑھو, پیر بھامے بوڑ بو پانی بھامے, یعنی وہ نقل پوری اتارنی ہے. سمجھ نہیں آتی پئی کیونکہ یونس علیہ السلام انہوں خشکی چ نہ ہی پڑھیا, کتھے پڑھیا آئی پانی ایک تھال لے لیا پانی دا جا ٹب وہ پیر ان بوڑ کے بیٹھا یا آیت پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ دی ذات گواہی لے جس غرض واسطے پڑھ سو اللہ وہ غرض پوری کر دے سو. ہاں جی اللہ کو منگن والے کدی مایوس نہیں ہوندے. اللہ فرماندا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا. اترے ہی کسے اللہ کٹھے بیان کیتے ہیں, ایوب علیہ السلام دا, حضرت یونس علیہ السلام دا, تے وچ ہور بھی ہیں دو ترائے ہور کسے بھی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں, تے
تے نال اگو حضرت زکریا اتھاں وقت مکیندا پہ آخر چ گل کرے سی اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے رب نو پکاریا 120 سال دے پیغمبر نے کتنی عمر آئی 120 سال تسا تو جب دے مایوس ہو ویندے ہو نا 2 سال ہو گئے جی 4 سال جی 10 سال شادی نو تے بالکل بلونگڑے دا کوئی بلی دا چوہا ہی نہیں جمیا تے بادشاہ ہن کے کراں جی کوئی توی شوی دیو آ جی جیڑے سال اس لکھیا نا جیڑے سال بھئی شادی دے 10ویں سال دیونا شادی دے 4تھے سال دیونا شادی دے 20ویں سال دیونا تو جیڑا کچھ ہوندا ہی کر لے جی اس 20واں لکھیا تا کدی انہی میں نہیں مل سکدا یہ بول ہی کٹ دے اپنے دماغ وچ وہ دیندا ہی تے بغیر تویز پائے دے دیندا 120 سال دی عمر دے وچ دتا کینو دتا اپنے نبی نو تساں کوئی نبی نال کوئی زیادہ رتبہ رکھدا ہے او نبی ویکھ 120 سال دی عمر تے بیوی بانج جان دے ہو بانج کدی نشان بھی نہیں لگا اولاد دا اے دے باوجود کینو سڈیندا کھلا ہے رب لا تذرنی فردا اے اللہ مینوں کلیاں نہ چھوڑ کلا تو سونا لگنا ہے کلا تا معبود سونا لگدا ہے مینوں ایک وارث دے تے وارث بھی دین دا دے یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا اللہ اے بنی اسرائیل دا سلسلہ نبوت دا چلتا رہنا چاہیے میرے اتے آن کے رکنا نہیں چاہیے میں آنا مینو پتر دے تے نبی پتر دے تے اللہ سائیاں تینو پتہ ہے بیوی میری باں جائی کانت امراتی آخرن تینو پتہ ہے میری بیوی شروع دی بیمار ہے ڈاکٹر آتے اولاد دے قابل نہیں تے بڑا عرصہ ہو گیا تے میں بھی ان بڑھڑا کمزور ہو گیا وہن العظم منی سر داڑھی مبارک چٹی ہو گئی ہے تے میں وات بھی آدھا کھلا تو اس عمر جی دیون تے آمیں تا دے سکنا مڑ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا اللہ دا میں وہ دی بیوی زوجہ دا علاج آپ کر چھوڑیا علاج فاستجبنا لہو وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا اللہ فرماندا ہے میں ان دی زوجہ دا بھی علاج کر دیتا انہوں بھی توانائیاں دے دیتیاں انہوں پتر دیتا تے نہ آپ رکھیا نہ یحییٰ رکھیا یوجیہ نہ رکھیا جدے نال دا ہم نام اگے دنیا چاہی کوئی نہ اللہ فرماندا ہے میں دیتا تے ویکھن والے حیران رہ گئے میں انہی تسی جاپدا ہونا اپنیاں قدرتا نال اللہ فرماندا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ قرآن یاد ضرور کرو مگر قرآن دا علم بھی حاصل کرو چسا سی جلے علم حاصل کرے سو پتہ لگ سی رب آدھا کے پیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین